آج مجربات محسن کے صفحہ نمبر 261 سے مصبعات عشر کا ذکر ہے، جس کو حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ورد ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے جناب ابراہیم تمیمی کو ہدیہ کیا گیا۔ اس میں 10 ایسی چیزیں ہیں جن کو 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو اور تب سے یہ اولیاء اللہ کا معمول رہا، اور جناب ابراہیم تمیمی کا شمار اللہ کے بزرگ دوستوں میں ہوتا ہے۔ اس ورد کے عطیے کی سند امام غزالی نے احیاء العلوم میں بھی فرمائی ہے کہ زین و برہ جو ہیں یہ ابدال تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ایک شامی بھائی ابدال نے مجھے یہ تحفہ دیا، ایک ابدال نے ہمیں دیا اور کہا کہ میری جانب سے یہ تحفہ قبول کرو جو سارے تحفوں سے بہتر ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ کو یہ تحفہ کس نے بخشا؟ وہ کہنے لگے یہ وہ تحفہ ہے جو ابراہیم تمیمی کو حضرت خضر علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ ابراہیم تمیمی جو تھے انہوں نے اس تحفے کے متعلق یوں بیان فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کے قریب اپنے ورد و وظائف میں مصروف تھا کہ ایک بزرگ میرے پاس آئے، مجھے سلام کر کے میرے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے زیادہ خوبصورت شخص کوئی نہیں دیکھا تھا، سفید لباس جس سے خوشبو کی مہک آ رہی تھی۔ میں نے سلام کا جواب دے کر پوچھا آپ کون ہیں؟ تو بولے میں خضر ہوں اور تمہارے پاس خدا واسطے کی دوستی کے سبب آیا ہوں اور تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے صبح و شام طلوع اور غروب آفتاب سے پہلے پڑھنے کے لیے مصبعات عشر پڑھنے کی تلقین کی اور کہا کہ اس ورد کو کبھی ترک نہ کرنا۔ میں نے پوچھا آپ کو یہ تحفہ کس سے ملا؟ فرمایا مجھے تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا کہ جب تمہاری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری ملاقات عن قریب ان سے ہوگی، اس وقت خود حضور سے پوچھ لینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ابراہیم تمیمی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے مجھے اٹھا کر لائے اور بہشت میں لا کر چھوڑ دیا۔ میں نے بہت عجائب اور اس کی نعمتیں دیکھیں۔ تو فرشتوں سے پوچھا یہ بہشت اور اس کی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ اس شخص کے لیے ہیں جو عمل تم کر رہے ہو نا، جو اس جیسا عمل کرے، یعنی مصبعات عشر۔ تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70,000 انبیاء کرام علیہم السلام تھے اور 70 صفیں فرشتوں کی تھی کہ ان کے سرے مشرق اور مغرب کو چھوتے دکھائی دیتے تھے۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے حوالے سے حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے ایسا کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر نے جو کہا سچ کہا، وہ سب حق ہے، اور خضر اہل زمین سے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، وہ ابدالوں کے رئیس اور سربراہ ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری طرح اگر کوئی اور بھی یہ عمل کرے تو کیا اس کو بھی میرے برابر اجر و ثواب عطا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا، اس کے ہر عامل کو اللہ تعالیٰ ویسا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کے تمام گناہ کبیرہ معاف فرمائے گا اور اس سے اپنا عذاب اور غصہ اٹھا لے گا،
اور بائیں طرف والے فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کے گناہ درج نہ کرنا، اور یہ عمل کرے گا بھی وہی شخص جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بخت کیا ہے۔ یہ بات حضرت اعمش نے بھی نقل کی، اور ابو طالب نے اپنی کتاب قوت القلوب میں امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کو بیان کی ہے۔ اچھا، اب 10 چیزوں کو 7 مرتبہ پڑھنے کا نام اس کو کہا جاتا ہے مصبحات عشر۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن، یعنی بسم اللہ کے رحیم کے میم کے وصل کے ساتھ۔ پھر سورہ ناس، سورۃ الناس پڑھنی ہے 7 مرتبہ، پھر سورہ فلق، پھر سورہ اخلاص، پھر سورہ کافرون، پھر آیت الکرسی 7 مرتبہ، پھر کلمہ تمجید 7 مرتبہ، پھر درود ابراہیمی 7 مرتبہ، اور اس کے بعد جو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہے درود ابراہیمی کے بعد۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولأہلی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم یا رب افعل بی وبہم عاجلا وآجلا فی الدین والدنیا والآخرہ ما انت له اہل ولا تفعل بنا یا مولانا ما نحن له اہل انک غفور حلیم جواد کریم رؤوف رحیم۔ تو یہ وہ 10 چیزیں ہیں جن کو 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور ہم نے بہت کامل بزرگوں سے اور اولیاء اللہ سے، بندہ حقیر نے خود اپنے کانوں سے بھی سنا کہ جو بندہ مصبحات عشر کا مستقل عامل ہو، مرنے سے پہلے اس کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کو پہچان سکے یا نہ ان کو پہچان سکے یا نہ پہچان سکے، مگر اس کے پڑھنے والے کی، کیونکہ غروب آفتاب سے پہلے بھی پڑھنا ہے اور طلوع آفتاب سے پہلے بھی پڑھنا ہے۔ یہ 2 وقت ہیں، صبح کے وقت آفتاب طلوع ہونے سے پہلے جو 20 منٹ ہیں، اور غروب آفتاب سے پہلے جو 20 منٹ ہیں، یہ اصل وقت ہے اس کے پڑھنے کا۔ اگر اس کو اس وقت میں پڑھا جائے تو ہم نے بزرگوں سے سنا، اولیاء اللہ سے سنا کہ اس شخص کی اپنی زندگی میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔